بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج کی اس نشست میں ہم تقوی کے موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے التقوی ملاک الحسنات، تقوی نیکیوں کا سرتاج۔ آج ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں گے کہ تقوی کیا ہے، تقوی کے تقاضے کیا ہیں، تقوی کے فوائد کیا ہیں۔ تقوی، اتقوا اللہ اتقوا اللہ، بار بار قرآن مجید میں ہم کو نصیحت کی جاتی ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تقوی کے معنی ہوتے ہیں ڈرنا، بچنا، احتیاط کا رویہ اختیار کرنا یا پرہیزگاری اختیار کرنا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلم ہو، فرمانبردار ہو۔ ایک بار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب، جو ایک بڑے صاحب علم صحابی تھے، ان سے پوچھا کہ یا صحابی رسول، تقوی کیا ہے؟ انہوں نے بات کو واضح کرنے کے لیے حضرت عمر سے سوال کیا، امیر المومنین، کیا آپ کو کبھی کسی ایسی جھاڑی سے، ایسے راستے سے گزرنے کا اتفاق ہوا ہے جہاں چاروں طرف کانٹے ہوں؟ عمر فاروق نے فرمایا ہاں، ایسا اتفاق تو ہوا ہے۔ آپ اس وقت کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں، کپڑوں کو سنبھال لیتا ہوں اور احتیاط کے ساتھ بچ بچا کر قدم رکھتا ہوا اس پگڈنڈی سے گزر جاتا ہوں تاکہ میرا دامن کسی کانٹے میں الجھنے نہ پائے۔ انہوں نے کہا کہ یہی ہے تقوی۔ اس مثال کے ذریعے سے حضرت ابی بن کعب صحابی رسول نے واضح کر دیا اور بتایا کہ تقوی یہی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ زندگی کی راہوں پر بے شمار کانٹے گناہوں کے بکھرے ہوئے ہیں، بے شمار شیطان کھڑے ہوئے ہیں، نفس کی طرف سے مختلف بہکاوے مل رہے ہیں، غلط قسم کے فلسفے پھیلے ہوئے ہیں، غلط نظریات ہیں، قدم قدم پر شیطان کھڑے ہیں۔ اور ایک مومن کا کام کیا ہے؟ وہ اپنے دامن تقوی کو، اپنے دامن حیات کو اس طرح کے تمام کانٹوں سے بچائے، اس کا دامن کسی کانٹے میں الجھنے نہ پائے، اس کے پیر میں کوئی کانٹا چبھنے نہ پائے، اس کے دامن پہ کوئی داغ دھبا لگنے نہ پائے، اور وہ احتیاط کے ساتھ زندگی گزارے، اپنی عقل، اپنے شعور، اپنے اخلاق و کردار، اپنی نظر، ہر ایک کی وہ نگرانی کرے اور اس کی نگاہیں ہوں جنت کی طرف، اس کو امید ہو اللہ تبارک و تعالی سے، ان ساری کی ساری برائیوں سے بچ کر وہ آخرت کی منزل کی طرف چلا جائے۔ کیونکہ دنیا کی زندگی ایک آزمائش ہے مسلسل، یہاں ہر شخص کو آزمایا جا رہا ہے، کیا کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے یا نہیں، اپنے خیالات کی حفاظت کرتا ہے یا نہیں، اپنے اخلاق و کردار کی حفاظت کرتا ہے یا نہیں، مال صحیح طریقے سے کمائے، صحیح طریقے سے خرچ کرے، اس کا لحاظ رکھتا ہے یا نہیں، بال بچوں کا، ماں باپ کا، رشتہ داروں کا، انسانوں کا، پڑوسیوں کا حق ادا کرتا ہے یا نہیں، تکبر کا شکار تو نہیں ہو جاتا ہے، ریا اور نمود و نمائش سے کام تو نہیں لیتا ہے، غسیلہ انسان تو نہیں ہے، جھنجھلا تو نہیں جاتا ہے، ہر معاملے میں احتیاط کا رویہ انسان کا اختیار کرنا، یہ ہے تقوی۔ چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی تم عام لوگوں کی طرح نہیں ہو، تم اللہ پر ایمان لائے ہو، تم اللہ کو اپنا رہنما اور اپنا مالک تسلیم کر چکے ہو، تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی پر بھروسہ کیا ہے، اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے، ان کی پیروی کر رہے ہو، ان کے طریقے کو اپنانے کا دم بھرتے ہو، غلط رویہ مت اختیار کرو، ڈرتے رہو، ڈرو اللہ تعالیٰ سے جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ دل کی خرابیوں تک سے واقف ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، نگاہوں کی خیانت کو بھی وہ جانتا ہے، سینوں نے جو کچھ چھپا رکھا ہے ان سے بھی وہ واقف ہے، کوئی چیز سے چھپی نہیں ہے۔ ہمارے خیالات، ہمارے جذبات، ہمارے محرکات،
ہمارے سینے کے اندر سر ابھارنے والے غلط خیالات ان تک سے واقف. ویسے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ غلط خیالات پر پکڑتا نہیں، غلط عمل پہ پکڑتا ہے، کنسیشن دیتا ہے، ہم کو رعایت دیتا ہے. تو معاملہ اس خدا کے ساتھ اور اسی خدا کے پاس جانا ہے اور اسی خدا کے پاس جا کر اپنا پورے کا پورا نام اعمال پیش کرنا ہے اور اسی پر اس کا انحصار ہے کہ ہماری آخرت کی زندگی کیسے ہوتی ہے. تو حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ زندگی راہ محبت میں لٹا دی جائے. حق یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہرگز نہیں کی جائے. حق یہ ہے کہ ہم اپنے دماغ میں آنے والے خیالات تک کی نگرانی کریں. پہلے دماغ میں غلط خیال آتا ہے، پھر انسان کچھ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتا ہے اور پھر برائیوں کا شکار ہو جاتا ہے. اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک دھبا پڑ جاتا ہے. اگر معافی مانگ لے، اصلاح کر لے، دھبا صاف کر دیا جاتا ہے. اگر نہیں مانگتا معافی، مزید گناہ کرتا ہے، دھبا بڑا ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ ہوتے 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 وہ دھبا اس کے سارے قلب پہ ایک سیاہ داغ بن کے چھا جاتا ہے. اور پھر وہ مرحلہ بھی آتا ہے کہ اس کے دل پہ گویا مہر لگا دی جاتی ہے اور ہدایت کا اور اچھی باتوں کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں ایسے لوگوں کو، برائی کے راستے پہ بڑھتے 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 وہ اتنا آگے بڑھتے ہوئے چلے گئے کہ پھر ان کا واپس آنا ممکن نہیں رہا، کہ ان کی لوگوں نے ان کو سمجھایا نہیں، ان کے ماں باپ نے سمجھایا نہیں. ایک چھوٹا سا غلط کام کسی بچے نے کیا، پھر وہ چور اچکا بن گیا، پھر وہ ڈاکو بن گیا، قاتل بن گیا. سیاست میں بھی ایسے قاتل، ایسے ڈاکو، ایسے رہزن ہیں. چھوٹے موٹے دھوکے دیتے رہے، چھوٹی موٹی بیماریاں کرتے رہے، اس کے بعد کونسلر بنے، ایم ایل اے بنے، ایم پی بن گئے، بہت بڑے ظالم بن گئے، ظالم ڈکٹیٹر بن گئے، ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا، جنگ کی آگ بھڑکائی. تو تقاضا یہ ہے ہماری انسانیت کا، ہماری عقل و شعور کا، کہ آدمی پہلے سٹیپ میں برائی سے بچ جائے، ورنہ پھر برائی بڑھتی چلی جاتی. بزرگوں نے اس طرح کی باتیں بتائی ہیں کہ کہیں سے اگر پانی کا ایک سوتا پھوٹتا ہے تو آپ سوئی سے بھی اس کو بند کر سکتے ہیں. علامہ سعدی کہتے ہیں اس طرح جب پانی کا سوتا پھوٹا تو اس کو سوئی سے آپ بند کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے تو اتنا بڑا وہ ایک ندی میں تبدیل ہو جاتا ہے کہ ہاتھی بھی اس میں ڈوب جاتا ہے. اسی لیے تم ہر وقت اپنی نگرانی کرو، اپنے خیالات کی بھی نگرانی کرو اور برائی کو چھوٹا مت سمجھو. چھوٹی برائی بڑی بنتی ہے اور بڑی بنتی ہے، پھر اس کے بعد وہ انسان کی پوری زندگی کو پچھا جاتی. تو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. یاد رکھو تمہیں موت آئے تو اس حالت میں کہ تم مسلم اور فرما بردار ہو. مسلم کسے کہتے ہیں؟ مسلم اسے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی مکمل پیروی کرتا ہے، نافرمانی نہیں کرتا. کبھی نافرمانی ہو گئی فوراً لوٹ آتا ہے، توبہ کرتا ہے، غلطی پر نادم ہوتا ہے، شرمسار ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہے. تو یہ بات ضروری ہے کہ انسان ہمیشہ احتیاط کا رویہ اختیار کرے. الفاظ یہ ہیں کہ اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلم ہو. موت کبھی بھی آ سکتی. پوری زندگی آدمی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور اس کے احکام کی پیروی میں گزارے، کبھی غلطی نہیں کرے، اور غلطی ہو گئی توبہ کرے، لوٹ آئے اور اپنے آپ کو درست کر لے. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. اللہ تعالیٰ سے ڈرو جہاں تک تمہارا بس چلے. آدمی کبھی کمزوریوں کا شکار بھی ہو جاتا ہے، کبھی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا آپ قرآن شریف کھولتے ہیں اور آپ سورہ فاتحہ میں اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. انسان کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھائے، سیدھے راستے پر چلے. اور ہماری اس دعا کے جواب میں جو ہم سورہ فاتحہ میں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پورا قرآن مجید ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے، شک و شبے سے بالا تر ہے. ہدی للمتقین، یہ سراسر ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. اب دیکھیے یہاں بھی تقویٰ کی شرط آ گئی. تقویٰ کیا ہے؟ پرہیزگاری، ڈر. اسلام کے درجے ہیں. پہلا درجہ کیا ہے؟ ایمان. آدمی کچھ باتوں کو مان لیتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہے، اللہ کے دیگر انبیاء کو مانتا ہے، اللہ کی کتابوں کو مانتا ہے، خاص کر قرآن مجید پر ایمان لاتا ہے،
فرشتوں پر ایمان لاتا ہے، تقدیر پر ایمان لاتا ہے، قیامت پر، آخرت پر ایمان لاتا ہے۔ اگلا مرحلہ اسلام، فرما برداری کرتا ہے، اللہ کے حکام کی نافرمانی نہیں کرتا۔ محترم ناظرین، چند لمحات کے لیے ہم ایک مختصر بریک کی اجازت چاہتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آدمی کبھی کمزوریوں کا شکار بھی ہو جاتا ہے، کبھی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا، آپ قرآن شریف کھولتے ہیں اور آپ سورہ فاتحہ میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھائے، سیدھے راستے پر چلے۔ اور ہماری اس دعا کے جواب میں جو ہم سورہ فاتحہ میں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پورا قرآن مجید ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے، شک و شبے سے بالا تر ہے۔ ہدی للمتقین، یہ سراسر ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اب دیکھیے یہاں بھی تقویٰ کی شرط آ گئی۔ تقویٰ کیا ہے؟ پرہیزگاری، ڈر۔ اسلام کے درجے میں پہلا درجہ کیا ہے؟ ایمان۔ آدمی کچھ باتوں کو مان لیتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہے، اللہ کے دیگر انبیاء کو مانتا ہے، اللہ کی کتابوں کو مانتا ہے، خاص کر قرآن مجید پر ایمان لاتا ہے، فرشتوں پر ایمان لاتا ہے، تقدیر پر ایمان لاتا ہے، قیامت پر، آخرت پر ایمان لاتا ہے۔ اگلا مرحلہ اسلام، فرما برداری کرتا ہے، اللہ کے حکام کی نافرمانی نہیں کرتا۔ محترم ناظرین، تقویٰ جو نیکیوں کا سرتاج ہے، تقویٰ جو ملاک الحسنات ہے، تقویٰ جو ہمارے اسلام اور ایمان کی بنیاد پر تعمیر ہونے والا ایک محل۔ تو تیسرا مرحلہ ہے احسان۔ احسان میں انسان کا نقطہ نظر بالکل اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، احسان کا رویہ اختیار کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت ہی قریب۔ احسان ایمان اور اسلام کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ تقوی میں آدمی کا نفس تو چاہتا ہے برائی کی طرف لے جانا، کھینچتا ہے ادھر، لیکن احسان میں آدمی اپنے آپ کی اتنی اصلاح کر لیتا ہے، اتنا ریفائن کر لیتا ہے اپنے آپ کو کہ پھر اس کی مرضی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سانچے میں ڈھل جاتی ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی وہ چاہتا ہے، اللہ کو جو پسند ہے وہی اس کو پسند ہوتا ہے۔ تقویٰ میں ایسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کو ایک چیز پسند ہے لیکن ہمیں وہ چیز پسند نہیں آ رہی ہے اور ہم زبردستی اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے سانچے میں ڈھال رہے ہیں، لیکن احسان میں بس اللہ تعالیٰ کی مرضی ہماری مرضی ہو جاتی ہے۔ بہت اونچا درجہ ہے، لیکن یہ مرتبہ بہت آسانی کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا، اس کے لیے بہت ریاض کرنا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد انسان کی زندگی میں مرحلہ آتا ہے کہ انسان راضی برضا الہی ہو جاتا ہے، جو رب کی مرضی وہ بندے کی مرضی۔ ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ تقویٰ کی راہوں پہ چلتے ہوئے احسان کی اس منزل میں ہم داخل ہونے کی کوشش کریں۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ ڈرتا ہے، تقویٰ اختیار کرتا ہے۔ دیکھیے تقویٰ کتنی اہم چیز، اور یہ آیت اس سیاق میں آتی ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہاری برادریاں اور قبیلے بنا دیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں اللہ کی نگاہ میں زیادہ مرتبے والا، زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہو۔ لوگوں نے اونچ نیچ کے بہت سے معیار غلط قسم کے بنا رکھے ہیں۔ فلاں خاندان سے تعلق رکھنے والا اونچا ہے، فلاں برادری سے تعلق رکھنے والا اونچا ہے، فلاں زبان بولنے والا اونچا ہے، فلاں صدی میں پیدا ہونے والا اونچا ہے، فلاں گوری رنگ کی نسل رکھنے والا اونچا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی تردید کہتا ہے کہ نہیں، تم میں اللہ کی نگاہ میں زیادہ اونچا، زیادہ قابل قدر، زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہے، تقویٰ کا اور احتیاط کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ہی ہمارے سامنے ایک واقعہ اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ سناؤ۔
آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک تھا حابیل، ایک تھا قابیل، اور دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور کو ایک قربانی پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے کی قربانی قبول کر لی اور دوسرے بیٹے کی قربانی قبول نہیں کی۔ حابیل کی قربانی قبول کر لی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں کی۔ کیا وجہ تھی؟ حابیل اچھا انسان تھا، حابیل متقی انسان تھا، اور قابیل اس کے اندر تقوی نہیں تھا، اس کے اندر پرہیزگاری نہیں تھی، اس کے اندر خوف خدا نہیں تھا، اس کے اندر حزم و احتیاط کا رویہ اختیار کرنے کی صفت نہیں تھی۔ اب اس پہ قابیل غصہ ہو گیا، اس نے کہا اچھا اللہ نے میری قربانی نہیں قبول کی، میرے مقابلے میں تجھے ترجیح دی، تیری قربانی قبول کر لی، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے جو ایک نیک انسان اور متقی انسان تھا، اس نے کہا کہ تو اگر مجھ پر ظلم کا ہاتھ اٹھاتا ہے تو اٹھا، میں تیرے خلاف ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا۔ اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہی نظریں اور قربانیاں قبول کرتا ہے جو متقی ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک سبق دے رہا ہے کہ جو لوگ متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول کرتا ہے، اور جو غیر متقی ہوتے ہیں، فاسق ہوتے ہیں، گناہگار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث میں ہمارے آقا اور رہنما معلم انسانیت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن جب ترازو میں انسان کے اعمال تولے جائیں گے، اس وقت سب سے زیادہ وزن اخلاق۔ اب دیکھیں 2 چیزیں، تقوی کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ سے ڈر کر آدمی صحیح رویہ اختیار کرے، اللہ سے ڈر کر آدمی احتیاط سے زندگی گزارے، اللہ سے ڈر کر انسان گڑبڑ نہیں کرے، غلطی نہیں کرے۔ اخلاق کا تعلق کس سے ہے؟ انسانوں کے ساتھ۔ آپ انسانوں کے ساتھ ہمدردی سے، محبت سے، انسانیت سے، شرافت سے پیش آئیں، آپ ان کی خدمت کریں، آپ ان کی غیبت نہیں کریں، آپ ان کو نقصان نہیں پہنچائیں، آپ ایک اچھے بھلے اور شریف انسان ہوں، سب کے ساتھ آپ کا رویہ اچھا ہو، سب سے آپ محبت کریں، لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ آپ کے اندر، یہ سب اخلاق ہے۔ تقوی کا تعلق کیا انسان کے لباس سے ہے؟ نہیں، تقوی کا لباس انسان کے قلب سے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، 3 بار آپ نے تاکیداً ارشاد فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ تقوی کا مرکز انسان کا دل۔ آدمی نے کچھ خاص قسم کا لباس پہن لیا، کسی خاص قسم کی ٹوپی پہن لی، اس سے اس کے تقوی کو آپ نہیں جانچ سکتے ہیں۔ تقوی کو جانچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں کیا جذبات، اور عمل سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ انسان دوسرے انسانوں کے عمل کو دیکھیں گے، اگر عمل اچھا ہے تو کہیں گے کہ بھئی متقی انسان، لیکن ایک انسان واقعتاً متقی ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ بس اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ براہ راست انسان کے قلب پر ہے، وہ دیکھتا ہے کہ وہاں کیا جذبات ہیں، کیا خیالات۔ لقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے رگے گردن سے بھی زیادہ ہم قریب ہیں، رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جوگولر وین کٹ جائے شاہرگ، انسان مر جاتا ہے، دماغ کا اور بدن کا تعلق کٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم انسان سے اس کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، اس کے دل میں جو وسوسے سر ابھارتے ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے، اور وہی فیصلہ کرتا ہے کہ کون کتنا متقی۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے تقوی کے دعوے مت کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب کہ تم اپنی ماں کے پیٹ میں جنین کی صورت میں تھے۔ کیا حالت ہوتی ہے انسان کی جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے؟ ہمیشہ اس کا ایک ڈیولپمنٹ ہوتا رہتا ہے، ترقی ہوتی رہتی ہے۔ پہلے وہ ایک ذرہ ناچیز ہوتا ہے، ایک جرثومہ اور ایک بیضہ آ کر ملتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ ایک کلاٹ میں تبدیل ہوتا ہے، ایک مضغے میں تبدیل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی ہڈیاں بنتی ہیں، ہڈیوں پر گوشت چڑھایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد مختلف مراحل سے گزرتے گزرتے انسان جو ہے وہ بچہ بن کر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں لے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم جنین کی حالت میں تھے، فیٹس تھے، ماں کے پیٹ میں تھے، اس وقت سے اللہ تعالیٰ تم کو جانتا ہے، اپنے تقوی اور اپنے پرہیزگاری کے دعوے مت کیا کرو۔ یہ بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سب کے سب گناہگار ہو الا یہ کہ میں تمہیں معاف کر دوں،
تم سب کے سب گمراہ ہو الا ایک کہ میں تم کو ہدایت سے نوازوں. بڑی کمزوریاں ہیں انسان کے اندر. انسان کے لیے یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنے تقوی کا دعویٰ کرے، البتہ تقوی مانگتا رہے اللہ تعالیٰ سے. اللہم آتی نفسی تقواہا و زکیہا، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما، اس کا تزکیہ فرما. تو وہ بہترین شخصیت ہے جو بہترین طریقے سے اس کا تزکیہ فرما سکتا ہے، کیونکہ تو ہی اس کا مولا ہے، تو ہی کارساز. لوگوں نے تقوی کے سلسلے میں غلط سلط طریقے بھی اختیار کیے، رہبانیت کا طریقہ اختیار کیا، یعنی دنیا کو چھوڑ دیا جائے، دنیا کو ترک کر دیا جائے. اسلام اس بات کو نہیں مانتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں ترک دنیا نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ دنیا میں رہو، شادی بیاہ کرو، کھاؤ پیو، سو بھی جاگو بھی، روزے بھی رکھو، کھاؤ پیو بھی، کیونکہ یہی میرا طریقہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہی میرا طریقہ ہے، اور جو میرے طریقے کو نہیں اپناتا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. پھر تقوی کا تعلق بڑی بڑی چیزوں سے ہے. ایک آدمی حرام سے بچے، ایک آدمی غصے سے بچے، ایک آدمی غیبت سے بچے، ایک آدمی چوری سے بچے، ایک آدمی دل آزاری سے بچے. کیونکہ اگر آدمی نے ان سب چیزوں کا اہتمام نہیں کیا تو اس کی ساری نیکیاں لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی اور وہ جہنم میں جائے گا. تو تقوی اس رویے کا نام ہے جس میں آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اپنی پوری کی پوری زندگی کو منضبط کرتا ہے، ڈسپلن کرتا ہے، اللہ کے احکام کے مطابق اسے چلانے کی کوشش کرتا ہے. غلطیاں ہوتی ہیں تو فوراً متنبہ ہوتا ہے اور اپنے ایک ایک لمحے کا صحیح استعمال کرتا ہے. بیکار وقت ضائع کرنا یہ بھی تقوی کے خلاف، کیونکہ آپ اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں. تو ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنائے اور ہمارا انجام متقیوں کے ساتھ کرے اور دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی سے نوازے. آئیے آج آپ اور ہم اس بات کا تہیہ کریں کہ ہم تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں گے. اے اللہ اس معاملے میں ہماری مدد فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.